دوستوں، گزشتہ روز لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہولناک دھماکے ہوئے تھے۔ یہ دھماکے بیروت کے ایک بندرگاہ پر ہوئے۔ یہ دھماکے اتنے شدید تھے کہ کئی 100 کلومیٹر تک اس کی آواز سنی گئی تھی، یہاں تک کہ بیروت سے 240 کلومیٹر دور جزیرے سائبرس میں بھی اس کی آواز سنی گئی تھی۔ نئی اطلاعات کے مطابق اس دھماکے میں 140 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ اس دھماکے کو ایٹمی حملہ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ یہ حملہ ایٹمی حملے سے کم نہ تھا، یا شاید ایٹمی حملہ ہی تھا۔ یہ دھماکہ بالکل جاپان کے ہیروشیما پر ایٹمی حملے کا منظر پیش کر رہا تھا، کیونکہ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس حملے میں آدھا بیروت شہر تباہ ہو گیا، 3 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق یہ دھماکہ پورٹ پر موجود ایک جہاز میں ہوا، جس میں کافی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود پڑا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس جہاز میں 2700 ٹن امونیم نائٹریٹ پڑا تھا، جس سے یہ دھماکہ ہوا۔ وہاں پر عینی شاہدین میں سے کچھ لوگوں نے آسمان سے کچھ چیز گرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، جس کے بعد یہ دھماکہ ہوا۔ یہ اسلحہ اور امونیم نائٹریٹ پچھلے 6 سالوں سے وہاں رکھا گیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انتظامیہ اور لبنان کی حکومت کو اس کا علم نہیں تھا؟ اور اگر تھا تو کیا اس کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنا اور اسے ایکسپلوڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ تو آنے والے وقتوں میں معلوم ہو جائے گا۔ جس جگہ پر یہ دھماکے ہوئے ہیں وہاں کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ آس پاس کئی ہسپتالیں اور بلڈنگز تباہ ہو چکے ہیں۔ بیروت کے گورنر میڈیا کے سامنے رو پڑے اور کہا کہ بیروت آج ہیروشیما میں ہونے والے ایٹمی تباہی جیسا منظر پیش کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ لبنان کا پڑوسی ملک اسرائیل ہے۔ عالمی ممالک اس حملے کا الزام لبنان میں موجود تنظیم حزب اللہ پر لگا رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس کا الزام اسرائیل پر لگا رہے ہیں، لیکن اب تک دونوں نے اس حملے کی تردید کی ہے۔ دوستو، لبنان وہ ملک ہے جو کئی برسوں سے معاشی بحران کا شکار رہا ہے، اور اس سے پچھلے کئی سالوں تک لبنان میں خانہ جنگی بھی رہی ہے، جس نے لبنان کی معیشت کو برباد کر دیا۔ لبنان میں 18 مذہب کے لوگ رہتے ہیں، جس میں سنی، شیعہ، مسلمان، کرسچن اور دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ لبنان میں تقریباً تمام مذاہب کے لوگ تعداد میں ایک ہی جتنے ہیں، اس لیے وہاں پر حکومت قائم کرنا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے۔ اگر لبنان کی جغرافیائی حیثیت کو دیکھا جائے تو لبنان کے جنوب میں اسرائیل، مشرق میں سیریا اور مغرب میں میڈیٹرینین سی قائم ہے۔ اسرائیل کے گریٹر اسرائیل میں اگر سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ مسلمان ہے، اس لیے وہ ایک ایک کر کے تمام مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر گوگل کا نیا نقشہ دیکھا جائے تو گوگل میپ سے فلسطین کا نقشہ ہی ہٹا دیا ہے اور اسے اسرائیل میں شامل کر دیا ہے۔ اسرائیل اپنے آس پاس کے تمام ملکوں کو گریٹر اسرائیل میں شامل کرانا چاہتا ہے۔ پہلے فلسطین، پھر شام اور سیریا کے حالات ہمارے سامنے ہے۔ اسرائیل پہلے ہی لبنان کے کچھ خاص علاقوں پر اپنا حق جما چکا ہے، جس میں گولان ہائٹس اور شیبہ فارمز کے علاقے شامل ہے۔ گولان ہائٹس اسٹریٹجک لحاظ سے کافی اہم مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ اونچائی پر ہونے کے ساتھ ساتھ اسرائیل، سیریا اور لبنان کو آپس میں ملاتا ہے۔ اگر اس حملے کی بات کریں تو لبنان کا زیادہ تر انحصار اسی پورٹ پر تھا، جس سے لبنان کی معیشت کو مزید نقصان ہوگا، اور وہاں کے لوگ اب یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ لبنان اب مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ان حملوں کے پیچھے اور لبنان کی معیشت کو تباہ کرنے کے پیچھے اگر اسرائیل کا ہاتھ ہے تو یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن جب تک امت مسلمہ ایک فارم پر متحد نہیں ہو جاتی اور ان سازشوں کے خلاف اکٹھا نہیں ہو جاتی، تب تک مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا۔ ہم صرف اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کو اس ظلم اور سازشوں کے خلاف متحد ہونا عطا فرما۔